السلام علیکم دوستو، آج ہم مالٹون اے بلاک میں آئے ہیں پاکستان پوسٹ آفس میں۔ یہ 1936 کا ہے، کافی قدیم ہے، پاکستان بننے سے 11 سال پہلے کا ہے۔ یہاں پہ اس کا ہسٹریکلی معلومات جو ہے وہ ہم سلیم صاحب ہیں یہاں پہ پوسٹ آفیسر، ان سے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا 9 اکتوبر جو اتوار والے دن تھا، ہمارا عالمی دن ہوتا ہے ڈاک کے حوالے سے۔ ہماری یونیورسل پوسٹل یونین ہے، ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف عوام کو اس بات سے آگاہی دینا ہوتا ہے کہ پاکستان پوسٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہا ہے۔ عوام کو سستی ترین، تیز ترین سروسز ان کے گھر گھر، گاؤں گاؤں، دیہاتوں، پہاڑوں، صحراؤں، ہر جگہ پہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان پوسٹ پاکستان کی ایک وحدت کی علامت ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں پاکستان کے اس ملک کی حصہ لے رہا ہے۔ یہ جو پاکستان پوسٹ ماڈل ٹاؤن ہے، یہ 1936 میں یہ بلڈنگ قائم ہوئی جب انگریزوں کا دور تھا۔ تو اس وقت یہاں پہ انگریز رول کرتا تھا۔ اس کے 3 ہی محکمے تھے مین، جس میں ریل، میل اور جیل، اور یہ اس کے پرائم جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ تھے۔ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ کرتے رہے۔ تمام اس میں ایجنسی فنکشنز تھے، سیونگ بینک تھا، اس میں پوسٹل سروسز تھیں، اس کے اندر اور ہمارے ٹوکن ٹیکس، یہ جو قومی شناختی کارڈ کا ادارہ بھی ہمارے پاس تھا، یہ ٹیلی فون کا محکمہ بھی ہمارے پاس تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت نے ترقی کی، ادارے بڑے ہوتے گئے، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ الگ ہوا، اس کے بعد نادرا قومی شناختی کارڈ والا ادارہ الگ ہوا۔ ہر گھر کے ساتھ ہے، ہر گھر کے ساتھ ہمارا پوسٹ مین کا تعلق ہے اور ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، جہاں پہ لوگ بہت آسانی کے ساتھ آ کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں اور تمام جو سروسز ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قصبہ، شہر ہر جگہ پہ ہماری جو ہے نا پریزنس موجود ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو سینئرز ہیں، خواجہ عمران رضا صاحب ہمارے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب سرکل سینٹرل، اور اس کے بعد معظم منصور صاحب پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب، اس کے لیے پوسٹ مینوں کو نئی چیزیں ابھی حال ہی انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ پوسٹ مین ہمارے جو ہیں اس کے لیے ڈلیوری کے لیے ان کو الیکٹرک بائکس دی جائیں۔ یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بچایا جائے دھوئیں سے، اور تمام بلڈنگز کو ان کا ارادہ ہے کہ سولر کے اوپر لے کر آیا جائے، تاکہ توانائی کا جو بحران ہے اس میں ہم کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں اور بجائے بجلی حاصل لینے کے لیے بجلی کو حکومت کو سرو کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو سروسز ہیں وہ بہت 2 روپے سے لے کر اور 20 روپے اور پھر 50 روپے تک سروسز ہیں، جو بہت نامینل سی ہیں۔ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں چونکہ یہ سروسز کا محکمہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے اس کی رینج میں ہر طرح کی پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں یومس ہے، اس میں ہمارا جو ہے اپنا رجسٹرڈ لیٹر ہے، اس میں بلک یوزر کی سہولت موجود ہے، اس میں یہ ہمارے جو رسائل ہیں، اخبار ہیں، اس کو 2 روپے کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہماری بک پوسٹ ہے جو 5 روپے کے حوالے سے جاتی ہے۔ تو یہ بالکل نامینل سے چارجز ہیں جس کی اس وقت فی زمانہ کوئی ویلیو نہیں، لیکن ہم لوگ اس دور میں، اس مشکل مہنگائی کے دور میں بھی سرو کر رہے ہیں، اور لوگوں تک ان کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو دور کرنے میں ہر 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کمپلینٹ سینٹر سب سے اچھا ہے، کسی کو کسی طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو فوراً دور کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں بہت اوپر آیا ہے اور اپنی جو کمیوں کو دور کیا اس نے۔ اس کی جو بلڈنگز ہیں وہ ہر شہر کے دل میں واقع ہیں اور لوگوں کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ یہ فرنٹ کاؤنٹر ہے جہاں سے تمام معاملات کو لیڈ کیا جاتا ہے اور جہاں پہ بکنگ وغیرہ کا سارا معاملات ہوتے ہیں۔ سر یہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارا جو بکنگ کاؤنٹر ہے، وہاں پہ یوٹیلٹی بلز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ویسٹرن یونین ہوتی ہے، وہاں پہ منی آرڈرز ایشو ہوتے ہیں،
اسی طرح ہمارے جو دوسری سروسز ایجنسی فنکشنز ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ پارسل رجسٹری UMS تمام قسم کی بلک میل یہاں پہ جو ہے نا وہ بک ہوتی ہے. یہ کاؤنٹر تو پبلک کی سہولت کے لیے ہے. زیادہ لوگ آ جائیں تو زیادہ کاؤنٹر قائم کر دیے جاتے ہیں. اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہے. سجیشن باکس موجود ہے, کمپلین باکس موجود ہے. میں خود بھی یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہوں. ٹیلی فون نمبرز ہمارے سینئرز کے موجود ہیں. کسی طرح کی کسی کو کوئی پرابلم ہو تو اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جاتا ہے. السلام علیکم جی. یہ محمد عبداللہ ہیں جو یہاں کے پوسٹ آفس کے خزانچی ہیں, اور ان کے پاس ہسٹریکلی سارا جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے ڈیٹا, مطلب کہ جو 1936 سے لے کے اب تک جو معاملات تھے وہ یہ سارا ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے باقاعدہ ان کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس پوسٹ آفس میں بطور خزانچی کام کرتا ہوں, اور پلس اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے نا سیونگ بینک کا کام, اس کے امور بھی میں سارا نپٹاتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ سیونگ بینک کا کام جو ہے نا وہ پاکستان پوسٹ کو جو ہے نا وہ دے دیا گیا تھا, اور پاکستان بہت قدیم عرصے سے یہ پاکستان جو ہے نا سیونگ بینک کا کام کر رہا ہے. اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا ہمارے پاس بہت پرانا لوگ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ پرچیز کرتے تھے. اس کے ساتھ اسپیشل اکاؤنٹ جو ہے نا ہمارے پاس جو وہ اوپن ہوتے تھے, اور اسپیشل جو ہے نا سرٹیفکیٹ بھی ایشو پاکستان پوسٹ سے جو ہے نا ہوتے تھے. اس کے متعلقہ بہت یہ پرانا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے, جس میں یہ اسپیسیمم سگنیچر ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ لوگوں کے بڑے قدیم, یہ دیکھیں 19/10/1967 یہ 67 کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. اس میں یہ جو لوگ اکاؤنٹ کھلتے تھے ان کا سگنیچر جو ہے نا وہ سگنیچر لے کے اور اس کے ساتھ جو ہے نا پیسٹ کر دیتے تھے, تاکہ نیکسٹ جب بھی وہ اکاؤنٹس کے سلسلے میں اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے آتا تھا تو ہم یہ جو سگنیچر اس پہ پیسٹ کیے ہوتے تھے ہم اس کے ساتھ ٹیلی کرتے تھے کہ یہی بندے کے سگنیچر ہیں, اور اس کا یہ پاکستان پوسٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اسپیسیمم سگنیچر ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک گارڈ بک بنائی ہوتی ہے جس پہ انہوں نے سگنیچر چسپاں کیے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہمارا ایک ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے نا ہم جو ایشو کرتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی پرچیز اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کے یہ متعلقہ یہ سارا ریکارڈ ہے. یہ بھی بہت پرانا یہ ریکارڈ ہے ان کا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسپیشل سیونگ جو ہے نا وہ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں, اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ جو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے لیجر بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی پوزیشن ہے. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. یہ میڈم یہاں کی سینئر پوسٹ ماسٹر ہیں, اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے, اور ان سے معلومات لیتے ہیں کہ ان کا ادھر ایز اے لیڈیز سے کیا ایکسپیرینس ہے. السلام علیکم جی. میں ڈپٹی سینئر پوسٹ ماسٹر ہوں زرین تاج, اور یہ پاکستان پوسٹ آفس میں کافی عرصے سے یہاں پہ میں خدمت کر رہی ہوں, اور یہ تمام کاؤنٹرز جو ہیں ان کی میں انچارج ہوں, اور ان کو سپرویژن کرنا میرا کام ہے. اب یہ کہ ہمارا آفس بہت اچھے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ سے, اور تمام ہمارا جو اسٹاف ہے وہ بہت ہارڈ ورکر ہے, اور یہاں پہ مطلب خواتین بھی آتی ہیں بلنگ کے لیے بھی. بلنگ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن ہم خواتین کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کھڑے نہ ہوں, مطلب ان کے آرام کے لیے ہم نے یہاں پہ بیٹھنے کا ان کا انتظام کیا ہوا ہے, تاکہ وہ آرام سے اپنے بل جو ہیں وہ اپنی باری پہ پریفرنس دیتے ہیں کہ خواتین آ کے پہلے اپنے بل جو وہ کروا لیں. اور ہمارے جو جتنے بھی ورکرز ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ خواتین کو پریفرنس کرتے ہیں. دوسرے ہمارا جو ہے یہ کاؤنٹر جو ہے رجسٹری کاؤنٹر ہے, اس میں پارسل ہیں, رجسٹری ہیں, EMS ہیں. EMS فورن پوسٹ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, ارجنٹ میل سروس ہے, مختلف سروسز ہیں. یہاں پہ جو خواتین پارسل کرانے آتی ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے EMS کرنے میں, کیونکہ ہم آن لائن بھی کرتے ہیں ان کو, تو اس کے لیے ہم ان کو خواتین کو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اپنا جو ہے نا وہ چیک کر لیں, اور دیکھ کے مطلب تمام جتنے بھی ان کی جو چیزیں جا رہی ہیں پارسل میں اس کی ڈیٹیل وہ لکھیں, تمام چیزوں کی, ان کا ویٹ, ان کی ویلیو جو بھی ہیں, تاکہ آگے جا کے مشکل نہ ہو.
کیونکہ جب دوسری کنٹری میں پارسل جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے یہیں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ تمام کام ٹھیک ہو کے وہ اپنا پارسل کر لیں۔ تو میرے ہسبینڈ بھی اسی ادارے میں ہیں، سید مقصود الحسن شیرازی صاحب، وہ انسپیکٹر ماشاءاللہ یہاں پہ اس میں فیلڈ میں تھے، اور انہوں نے بھی بہت خدمت کی ہے پاکستان پوسٹ کی، بلکہ نیازی صاحب نے ان کو ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا میرے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ بہت محنتی اور بہت ہارڈ ورکر تھے، اس لیے انہوں نے بہت مطلب کام کیا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ سیم ڈے ڈیلیوری جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی میرے میاں نے، اور انہوں نے ہی سیم ڈے ڈیلیوری کا آغاز کیا ہے، اور نیازی صاحب نے اس وجہ سے ان کو اس موقع پہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا اور شیلڈ بھی دی ہے کہ پینشنرز بھی آتے ہیں پینشن لینے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پینشنر تو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے، تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا انتظام ہے، ان کو بیٹھاتے ہیں، ان کے لیے مطلب اچھا ان سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے جو خزانچی ہیں محمد عبداللہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے پینشنرز کو ڈیل کرتے ہیں، اور مطلب وہ خوش رہتے ہیں پینشن کہ یہ ہمارا 9 to 5 ٹائم ہے، اور ہمارے کاؤنٹرز کا ٹائم جو ہے ڈے کا ٹائم 3 بجے تک ہے، اس کے بعد نائٹ پوسٹ آفس شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا ٹائم ہے۔ بلنگ ہم جو ہے وہ 3 بجے تک لیتے ہیں، ہمارے لیسکو کے بلز جو ہیں جتنے بھی الیکٹرکسٹی کے بلز ہیں وہ 3 بجے تک ہوتے ہیں، نائٹ میں بجلی کے بل نہیں ہوتے ماشاءاللہ سے، اور تمام اسٹاف جو ہے بہت کوآپریٹو ہے، سب کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھوں، کیونکہ یہ خود بہت اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، پنکچوئل بھی ہیں، ٹائم پہ بھی آتے ہیں، اور بلکہ لیٹ نائٹ یہ لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کام زیادہ آ جاتا ہے، تو تقریباً 7 8 بھی بج جاتے ہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم یہ نہیں کہ 9 to 5 اگر ہمارا ٹائم ہے تو ہم بیٹھیں۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پاس رجسٹریاں آتی ہیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان پہ ٹکٹیں لگانی، ان کو وہ سارٹ کرنا، الگ الگ کرنا، کیونکہ 2 ڈاک جاتی ہیں، لاہور ڈی ایم او ان کی، لاہور ڈی ایم او آؤٹ کی، ان کو پھر الگ الگ ہم ان کو سارٹ کرتے ہیں، الگ الگ بیگز میں بند کرتے ہیں، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے کلرک حضرات بھی اور تمام میں بھی ہم لوگ سب تقریباً 7 8 بجے تک ان دنوں میں بیٹھتے ہیں جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈاک آ جاتی ہے۔ تو مختلف اداروں کی یہاں پہ ہیں، ہمارے پاس منہاج القرآن ہے، اور SOS چلڈرن والوں کی ڈاک ہے، یعنی مختلف اداروں کی ڈاک ہیں، ان کی پرائیویٹ فرینکنگ مشینز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی بناتے ہیں، ان کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ پاکستان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، پوسٹ آفس یا پاکستان کے اس کو کس طرح لے کے آگے بڑھنے کے لیے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پوسٹ آفس جو ہے وہ سب سے اچھا ادارہ ہے ہمارا جو پاکستان، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے ڈاک جاتی ہے فورن کنٹریز میں، اور وہاں پہ ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ UMS یا جو دوسری سروسز ہیں، لوکل سروسز ہیں جیسے پارسل وغیرہ ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ بک کرتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی تمام پاکستانیوں سے کہ پاکستان پوسٹ کی طرف رجوع کریں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بزنس چلے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور پھر ہمارا پاکستان پوسٹ سے بہت پرانا تعلق ہے۔